بہت ہی ٹھاٹ باٹ اور شاہی آسائشیں پیروں کی زنجیر بنے ہوئے تھے، چونکہ وہ ان تمام چیزوں کی عادی بھی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف دل تھا کہ ایک بھرپور جوان، بے پناہ حسین و جمیل، حسن کے مالک اور ہر قسم کی تعلیم و ادب سے آراستہ حضرت یوسف علیہ السلام میں اٹکا ہوا تھا۔ مطلب وہ ایک تیر سے دو شکار والی عورت تھی۔ ایک طرف تو وہ شادی شدہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی جی، اور شاہی خاندان، عیش و عشرت، یہ سب بھی اس کو چاہیے تھا، اور دوسری طرف اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام پر آ گیا تھا۔ ایک دن نہایت خوبصورت جوڑا پہنا اس نے، کس نے؟ زلیخا نے، اور خوب بناؤ سنگھار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ مگر اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا اور برملا کہا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے شوہر میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ اس موقع پر بعض اسرائیلی روایات میں بیجا تفصیلات بھی آتی ہیں جن کا ذکر غیر مفید ہے، ان کا ذکر کرنا کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے، اس لیے میں یہاں ان کا ذکر نہیں کروں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اٹھے اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ انکار سن کر وہ پہلے ہی غصے سے بھڑکی بیٹھی تھی، اس لیے پیچھے سے لپکی وہ آپ کے پیچھے بھاگی اور اس نے قمیص کھینچی، جو اسی کشمکش میں پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب قمیص کہاں سے پھٹتی ہے؟ پیچھے سے پھٹتی ہے۔ تمام بات زیر غور ہیں، آپ ان کو نظر انداز مت کیجیے گا، تو اس طریقے سے آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آتی رہے گی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے قطفیر تھا تو زلیخا گھبرا گئی۔ اب اس کی چوری پکڑی جانی تھی، اس لیے ایک دم گھبرا گئی اور اپنی جان چھڑانے کے لیے فوراً مکر گئی اور کہنے لگی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا پھر اس کو دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ زلیخا کہہ رہی ہے، جب اس کی چوری پکڑی گئی، اس کے شوہر نے اس کو دیکھ لیا، ان دونوں کو اس طریقے سے دیکھ لیا۔ آپ نے فوراً اپنے سر سے الزام کو اتارتے ہوئے کہا، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اب فیصلہ کیا ہوا یا فیصلہ اب کیا ہو، کیونکہ ایک طرف اس کی بیوی ہے اور دوسری طرف حسن و جمال کا پیکر حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ عزیز مصر حیران و پریشان کھڑا رہ گیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالا اور اللہ نے خاندان کے ایک آدمی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجرم کا فیصلہ یوں ہو کہ اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، کیونکہ اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے آگے سے آئے تھے اور یہ انہیں پرے کر رہی تھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا تو یہ جھوٹی اور یوسف سچا۔ یہ سورہ یوسف کی آیات بیان کر رہی ہوں میں، آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے۔ کیونکہ پتہ چل گیا کہ یہ اس سے منہ موڑ کر بھاگ رہے تھے اور اس نے انہیں اپنی طرف کرنے کے لیے پیچھے سے قمیص کھینچی، جس سے وہ پھٹ گئی۔ غرض جب دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو فیصلہ ہو گیا۔ اس پر قطفیر نے بھرم ہو کر کہا، مطلب وہ سخت ناراض ہوا، یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی بیوی کے ہی کرتوت ہیں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف کھینچا، مگر چونکہ اللہ نے آپ کی مدد کر دی اس لیے آپ اس سے محفوظ رہے۔ اب قطفیر کو یہ فکر بھی دامن گیر ہوئی کہ کہیں اس کا قصہ پورے شہر میں نہ پھیل جائے اور خود اس کی بھی رسوائی ہوگی، اس کی بیوی کی تو ہوگی اس کی بھی رسوائی ہوگی۔ تو یوسف تو بے گناہ تھے اور بدنامی کی وجہ سے اس کی سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حیثیت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے فوراً اپنے قصور کا اعتراف کر کے کہا، یوسف جانے دو، اور زلیخا کو ڈانٹ پلائی کہ اپنی غلطی کی معافی مانگو، بے شک تو خطا کار ہے۔
کون؟ یہ عزیز مصر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اپنی غلطی کی معافی مانگو کیونکہ تمہاری چوری پکڑی گئی ہے اور یوسف بے گناہ ہے۔ پھر بھی انہوں نے یوسف سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ یوسف چھوڑ دو، رہنے دو، اس بات کو یہیں ختم کرو۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تھوڑی سی آیات میں بیان کروں گی، قرآن پاک کے حوالے دوں گی، کچھ صورتیں ہیں جس میں یہ ذکر ہے، اور یہی رائے ہے لائق اطمینان، کیونکہ پیغمبر اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ حرام باتوں سے محض اللہ کے لیے بچیں، نہ کہ کسی دنیاوی سبب کی بنا پر، کہ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کی ذات کو پہچانتے اور ان کے حق کا احترام کرتے ہیں، اور وہ خود لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، تو خود کیوں نہ اس کا لوگوں سے بھی بڑھ کر اہتمام و التزام کریں گے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کی شان یہ لکھی ہے: ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، نہ شکر گزاری کے۔ اور وہ اللہ کا بندہ غریبوں کو اپنا مال اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ تو جب بندوں کا یہ حال ہے تو پیغمبروں کا حال تو اس سے بھی بلند و بالا و مرتبہ اور اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ پیغمبروں کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ مسبب الاسباب اور جملہ امور کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ہمیشہ سب کاموں کو اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں، نہ کہ بندوں میں سے کسی کی طرف، اور یہی کمال و عبودیت ہے۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے اللہ ہی سے ملتی ہے، قرآن کریم میں حکم ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چند پیغمبروں کے چند اخبار قرآن سے نقل کرتے ہیں: وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سیدھا رستہ دکھلائے گا، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 78 سے 81 کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ آپ کا پہلے معاذ اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی مراد اللہ تھا، نہ کہ آقا قطفی۔ ساری آیت بتلاتی ہیں کہ آپ کو اللہ کا استغفار اور اس کا خوف حاصل تھا، نہ کہ مخلوق میں سے کسی کا ڈر تھا۔ اب قرآن نے خود عزیز مصر کا نام سیدھا ذکر کیا ہے کہ ربھا، یہ اسلوب بھی بتلاتا ہے کہ رب کہہ کر آپ کی مراد اللہ تھا، نہ کہ قطفیر۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بات کی ہرگز بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اپنے آپ کو ربوبیت کے لفظ کے ساتھ ایک اپنے سے کم تر آدمی کی طرف منسوب کیا ہو۔ البتہ اس عورت نے یوسف سے بد ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ یہ مضمون ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24۔ اب اسی طریقے سے قرآن میں شہادت ہے کہ پہلے آپ نے اللہ سے پناہ مانگی اور کہا کہ گناہ گار فلاح نہ پائیں گے، تو اللہ نے ان سے برائی کو ہٹا دیا کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ بلکہ اس بے حیائی کی شناخت کو دیتے ہوئے آپ دروازے کی طرف دوڑے، بلکہ زلیخا نے خود آپ کے ایمان کی عظمت اور پختگی کا اقرار کیا کہ ان کو تو میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ محفوظ رہے۔ یہ آگے جا کر زلیخا بیان کریں گی۔
اور دھمکی دی کہ اگر وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ آپ اس دھمکی سے ذرا بھی نہ گھبرائے، کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے ضرور نجات دلائیں گے۔ اور آپ نے کہا، پروردگار، جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے مجھے اس کی نسبت جیل جانا پسند ہے۔ اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا۔ تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان واضح اور قطعی آیات کو چھوڑ کر اسرائیلی کتب کا کمزور سہارا لیں اور شہادتیں ڈھونڈیں نعوذ باللہ، اور اپنے پیغمبر کی عصمت کو کی عظمت کی چادر کو پھاڑیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ممکن، ایسا ہم استغفر اللہ، ہم کبھی نہیں چاہیں گے۔ یاد رہے کہ پیغمبروں کی عظمت واجب ہے، یہ ان پر اللہ کی اس خصوصی عنایت کا نام ہے جس کی برکت سے ان کے دلوں میں گناہ کا خیال تک نہیں آتا۔ تو خیال تک نہ آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ارادہ کریں یا وہ اس کام کے مرتکب ہو جائیں؟ تو یہ تو بالکل ہی امپاسبل والی بات ہے۔ کسی پیغمبر سے اللہ کی نافرمانی میں عام بندوں کی طرح جا پڑنا ناممکن ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر احساسات بشریت سے عاری ہوتے ہیں، بلکہ وہ کھاتے پیتے ہیں، خوشی غمی محسوس کرتے ہیں، راضی اور ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے سبب کے باوجود کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام گناہوں سے پاک پیدا کر کے ہی تو نبوت عطا فرما رہے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو پھر ہر ایک کو نبوت ملتی رہے، اسی طریقے سے رسالت عطا فرماتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس اپنے بندے کو منتخب کرتا ہے اس کے وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بد کرداری کی جانب گامزن نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات طے ہے، یہاں یہ اس بات پر ہمارا پکا یقین ہے کہ کتنے میں نے قصے بیان کیے ہیں جو واقعی مجھے بھی علم نہیں تھا، اور جب میں نے پڑھا، اسٹڈی کی اور آپ کے سامنے پیش کیا، تو اب حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی اقوام نے کیا نہیں چاہا جو آپ کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا گیا، ان قوموں میں کہ آپ ان کو سدھاریں، انہوں نے آپ پر کیا بد کرداری نہیں کرنی چاہی، لیکن آپ ان تمام گناہوں سے، آپ تمام پیغمبر پاک و صاف رہے، آپ کا دامن محفوظ رہا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر سے اللہ کی نافرمانی میں عام بندوں کی طرح جا پڑنا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں باری آتی ہے اب شہر میں زلیخا کے قصے کا چرچا۔ اچھا، اب عزیز مصر تو چاہتا یہ تھا کہ یہ قصہ شہر میں نہ پھیلے، ورنہ اس کی بے عزتی ہے، اور اس کی بیوی کی تو ہے ہی، ان کی اپنی بے عزتی بہت ہے کہ اس کی بیوی نے یہ حرکت کی ہے، لیکن آدمی کی ہر تمنا کہاں پوری ہوتی ہے۔ جی ہاں، لوگ تو پہلے سے ہی ایسی باتوں کی طاق میں رہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی بات پتہ چلے اور ہم اس کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیں، ہر بات اس کی عام کر دیں۔ چنانچہ عورتوں میں اس کا چرچا ہوا، ان کی مجلسوں میں عزیز مصر کی بیوی تنقید کا نشانہ بنی رہی، اور جو دیکھو اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو کہ کیسے ایک لڑکے پر مر گئی۔ اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنے چاہتی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سری گمراہی میں ہے۔ زلیخا کے کان میں جب یہ باتیں پڑنے لگیں تو اس نے بھی اپنا عذر پیش کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ان پر واضح کر دے کہ یہ تمہارے گمان کی طرح کا لڑکا نہیں ہے۔ اس لیے انہیں ایک گھر کی تقریب میں تمام خواتین کو اس نے اکٹھا کیا اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہی پھل کاٹنے کو ہر ایک کے آگے چھریاں رکھتی کہ کھاؤ پیو اور اس کے بعد یہ پھل خود کاٹو۔ اور پھر ادھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عمدہ لباس عطا کیا اور پھر حکم دیا کہ سامنے آؤ۔ جب وہ تمام خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں کہتے ہیں کہ ایک ایک پھل سیب تھا اور ایک ہاتھ میں چھری تھی۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا حکم مانا اور
آگے سے گزرے وہاں سے، تو تمام عورتیں آپ کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر نہ صرف اپنے ہوش کھو بیٹھی بلکہ اپنی انگلیوں کو بھی انہوں نے اس تیز دھار چھری سے کاٹ ڈالا اور بے ساختہ بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں، ضرور کوئی فرشتہ ہے، بزرگ فرشتہ ہے۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی وحشت و دہشت دیکھنے کے بعد یہ کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا۔ یہاں اس نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بے گناہی کا ثبوت دے دیا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں اس نے خود بتا دیا کہ میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا مگر یہ بچا رہا، یہ بے گناہ ہے۔ پھر دھمکی دی کہ اگر جو میں نے کہا ہے نہ کرو گی تو قید خانے جانے اور رسوائی اٹھانے کے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے پیغمبرانہ شان کے ساتھ جواب دیا، اے پروردگار، جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے مجھے اس کی نسبت جیل جانا پسند ہے، قید پسند ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 کا میں حوالہ دے رہی ہوں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، چونکہ ابھی میں نے پچھلے واقعے میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایک آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کا فیصلہ کر دیا تھا اور پیچھے سے پھٹی ہوئی قمیص بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اب چونکہ ایک آدمی جو تھا اس نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت دے دیا تھا، اور لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کو قید میں اس لیے ڈالا تاکہ یہ آپ کچھ عرصہ قید میں رہے اور یہ قصہ دب جائے۔ دوسرے لوگوں میں یہ تاثر پھیلے کہ زلیخا کو آپ نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، جس کی پاداش میں انہیں جیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے۔ مگر یقیناً یہ ظلم اور ناانصافی والی بات تھی۔ قید میں آپ کی ملاقات دو نوجوانوں سے ہوئی، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں کو کسی الزام میں نظر زندہ کیا گیا تھا، مطلب ان کو بھی قید میں ڈال دیا گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے۔ یہ دونوں نوجوان آپ کے اخلاق و عادات، نشست و برخاست، سلام و کلام اور ذکر و عبادت سے بے حد متاثر ہوئے۔ حسن اتفاق سے دونوں نے ایک اپنی اپنی جگہ خواب بھی دیکھا تھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا گویا وہ انگوروں کے باغ میں ہے اور وہ ان کے خوشے چن کر ان کے بادشاہ کے جام میں نچوڑ رہا ہے۔ دوسرے باورچی نے یہ خواب دیکھا کہ گویا اس کے سر پر روٹی کے 3 ٹوکرے اور طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں۔ اب دونوں نے آ کر خواب آپ کے سامنے پیش کر دیا اور یہ کہہ کر کہ اس کی آپ تعبیر بتائیں، کیونکہ ہمارے خیال میں آپ اللہ کے ایک نیک آدمی ہیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ آپ تعبیر بیان کرنے کے ماہر ہیں اور یہ علم آپ کو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور آپ اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار ہیں۔ پھر کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی موقع ہے کہ کھانا آنے سے پہلے ان کو ایمان اور توحید کی تعلیم دی جائے، چنانچہ آپ نے خواب کی تعبیر کا ہی موضوع رکھنے کے بجائے انہیں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ چنانچہ آپ نے بتایا، مجھے یہ علم اللہ نے دیا ہے، میں نے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ رہنا ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور میں اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے
ان کا پیروکار ہوں۔ بندوں کو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا جائز نہیں کہ یہ خدا ماننے سے ایک اکیلے خدائے جبار و قہار پر ایمان لانا بہتر ہے۔ لوگوں نے جن چیزوں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا ہے ان کی عبادت کی کوئی آسمانی سند نہیں۔ حکم صرف اللہ کا ہے، عبادت صرف اسی کی ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ چنانچہ ساقی کو بتایا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور باورچی کو بتایا کہ وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا جائیں گے، اور جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا۔ پھر آپ نے کہا، اس شخص کو جس کی بابت آپ کو گمان تھا کہ وہ رہائی پا جائے گا، یہ کہہ کر اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا کہ میں اس کی قید میں بے گناہ پڑا ہوا ہوں، مگر شیطان نے اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس تک اسی جیل میں قید رہے۔ بعض لوگوں نے آپ کی ایک مدت تک جیل رہنے کا سبب غیر اللہ سے مدد مانگنا بیان کیا، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کی کہ نبی کریم نے فرمایا، اگر یوسف وہ بات نہ کہتے جو انہوں نے کہی تھی تو جیل میں نہ رہتے۔ لیکن علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا۔ بات صحیح یہی ہے کہ یہ آیت کسی ایسے آدمی سے مدد مانگنے کے جواز کو بتلاتی ہے جس کی بابت گمان ہو کہ شاید یہ میری پریشانی کے ختم ہونے کا سبب بن جائے۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہ کہا تھا، کون ہے جو اللہ کا مددگار بنتا ہے؟ اور حدیث ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے، اور حدیث ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے کیسے چھٹکارا ملا؟ سب امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بے شک اللہ کے ہاتھ میں سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں۔ تقدیر ازل میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک کے خزانوں پر مقرر ہوں گے، اس لیے برادران یوسف کی تدابیر بھی عکارت گئیں۔ عزیز مصر کی بیوی کی چال بھی ناکام ہوئی، جبکہ یہ دونوں واقعات آپ کو تقدیر کے فیصلے تک پہنچانے کا اعلی کار بن گئے، اور یہ جیل آپ کو ملک کے خزانوں تک لے گئی۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے ہوا۔ اب آسانی کا وقت قریب آ گیا۔ ہوا یوں کہ شاہ مصر نے ایک ہولناک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کمزور گایوں نے موٹی گایوں کو نگل لیا، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک، اور خشک خوشے سبز خوشوں پر دھرے ہیں، حتیٰ کہ ان پر غالب آ گئے۔ بادشاہ نے جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں کو جمع کر کے خواب کی تعبیر جانی چاہیے، مگر وہ تعبیر نہ بتا سکے۔ انہیں پتہ ہوتا تو بتاتے نا، کیونکہ یہ خواب بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا اسے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب اس جیل سے آزاد ہونا تھا۔ اس خواب کی بابت ہوا یوں کہ یہ کہہ کر جان چھڑا لی ان کاہنوں نے، ان نجومیوں نے، کہ یہ پریشان سے خواب ہیں جن میں سچی جھوٹی باتیں ملی جلی ہیں، اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ ٹھیک اسی موقع پر اس ساقی نوجوان کو، یہ ساقی نوجوان کون تھا؟ وہی تھا جیل میں جو ایک ساقی تھا، اور دوسرا جو تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں 3 وہ روٹیاں رکھے والا جو تھا نا، کہ سر پہ 3 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، 3 ٹوکرے رکھے ہیں اور طرح طرح کے کھانے ہیں۔ ایک ساقی تھا اور ایک باورچی جو تھا، باورچی
اب جو ساقی تھا تو باورچی تو مارا گیا، ٹھیک ہے، اس کا خواب تو آپ نے بتا دیا تھا، اس کی تعبیر وہ ختم، لیکن جو ساقی تھا وہ بچا رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس ساقی کو یاد آیا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ جیل میں وصیت یاد آ گئی جو انہوں نے کہی تھی کہ جا کر اپنے بادشاہ کو بتانا کہ جیل میں ایک تعبیر، خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے، شخص موجود ہے۔ جب بادشاہ کے پاس جانا چاہا تو وہاں اس کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا، تو وہ بولا اس کی تعبیر میں آپ کو لا بتاتا ہوں، ذرا مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے کہ وہاں ایک ایسی ذات موجود ہے جو خوابوں کی تعبیر خوب بخوبی بتلا سکتی ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے آیا تو کہا، یوسف، اے بڑے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ لوگ اس کی تعبیر بتلانے سے عاجز آ گئے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، یہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشیں ہیں، پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط پڑے گا، یہ 7 دبلی گائیں اور 7 خشک خوشیں ہیں۔ لیکن آپ نے فقط تعبیر بتلانے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ان مشکلات حالات سے نکلنے کی تدبیر بھی بتائی۔ تم جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں رہنے دینا اور انہیں خراب نہ کرنا، پھر اس کے بعد 7 سال جب قحط ہو جائے گا تو جو غلہ تم نے جمع کر رکھا تھا اس کو سب کھا جائیں گے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ بادشاہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو فوراً جان گیا کہ یہ تعبیر درست ہے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد نے جا کر بادشاہ کا پیغام دیا تو آپ نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ پہلے میری برات کو بادشاہ کے سامنے بیان کرو تب باہر آؤں گا، کیونکہ آپ کو علم ہو گیا کہ اس قصے کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے قاصد سے کہا، اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یہ وہی عورتیں تھیں جن کی وجہ سے آپ جیل میں پڑے رہے، بے شک میرا پروردگار ان کے